الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، یسن القرآن نام کے ساتھ تفسیر کا لیسن نمبر 2.166 ہے، یعنی دوسرے سورے کا لیسن نمبر 166، اور تھیم ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 158۔ ٹاپکس کورڈ اس طرح سے ہیں: سب سے پہلے ورڈ بائی ورڈ اینڈ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن، اس کے بعد تفسیر، آخر میں کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس، ایکنالجمنٹ اور ریفرنسز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الصفا والمروة من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیشن دیکھیں۔ ان الف نون، نون سے معنی بے شک، انڈیڈ۔ الصفا صاد فا واو سے ہے، معنی صفا، the صفا۔ والمروة میم را واو سے معنی اور، مروہ اینڈ دی مروہ، من میم نون سے معنی سے، فرام۔ شعائر شین عین وا سے معنی نشانات، علامات، the symbols۔ اللہ الف لام ہا سے معنی اللہ، اللہ۔ فمن میم نون سے معنی پس جو، سہو اے وا۔ حج ہا جیم جیم سے معنی حج کرے، پرفارمز حج۔ البیتا با یا تا سے معنی خانہ کعبہ، دی ہاؤس اور دی کعبہ۔ اب اعتمرہ الف واو سے، او کا روٹ ورڈ ہے، اعتمرہ کا روٹ ورڈ عین میم را سے ہے، معنی یا عمرہ کرے، اور پرفارمز عمرہ۔ فلا لام الف سے معنی تو نہیں، سو نو۔ جناح جیم نون ہا سے معنی کوئی حرج، بلیم۔ علیہ عین لام یا سے معنی اس پر، آن ہم۔ ان الف نون سے معنی کہ، دیٹ اور اف۔ یطوفا طوا واو فا سے معنی وہ طواف کرے، ہی واکس اور کمپاسز۔ بہما با سے معنی ان کے بیچ، بٹوین دیم۔ ومن میم نون سے معنی اور جو، اینڈ ہو ایور۔ تطوع طوا واو عین سے معنی خوشی سے کرے، voluntarily does۔ خیرن خا یا غا سے معنی کوئی نیکی، گڈ۔ فإن الف نون، نون سے معنی تو بے شک، then indeed۔ اللہ الف لام ہا سے معنی اللہ، اللہ۔ شاکرن شین کاف را سے معنی قدردان، all-appreciative۔ علیم عین لام میم سے معنی جاننے والا، all-knowing۔ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن اردو میں دیکھیں۔ ان الصفا والمروہ، بے شک صفا اور مروہ، من شعائر اللہ، اللہ کے علامات سے ہیں۔ فمن حج البیت او اعتمر، پس جو کوئی خانہ کعبہ کا حج کرے یا عمرہ، فلا جناح علیہ، تو اس پر کوئی حرج نہیں، ان یطوف بہما، کہ ان دونوں کا طواف کرے۔ ومن تطوع خیرا، اور جو خوشی سے کوئی نیکی کرے، فإن اللہ، تو بے شک اللہ، شاکر علیم، قدردان جاننے والا ہے۔ کمپلیٹ ٹرانسلیشن دیکھیں۔ بے شک صفا اور مروہ اللہ کے علامات سے ہیں، پس جو کوئی خانہ کعبہ کا حج کرے یا عمرہ، تو اس پر کوئی حرج نہیں کہ ان دونوں کا طواف کرے، اور جو خوشی سے کوئی نیکی کرے، تو بے شک اللہ قدردان جاننے والا ہے۔ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن انگلش میں دیکھیں۔ ان الصفا والمروہ، indeed the Safa and the Marwah، من شعائر اللہ، are among the symbols of Allah۔ ومن حج البیت او اعتمر، so whoever performs Hajj of Allah's house or Umrah، فلا جناح علیہ، then there is no blame on him، ان یطوف بہما، if he compasses them round۔ ومن تطوع خیرا، and whoever voluntarily does good، فإن اللہ، then indeed Allah، شاکر علیم، is all-appreciative and all-knowing۔ Complete translation دیکھیں۔ Indeed the Safa and the Marwah are among the symbols of Allah, so whoever performs Hajj of Allah's house or Umrah, then there is no blame on him if he compasses them round, and whoever voluntarily does good, then indeed Allah is all-appreciative and all-knowing۔ تشریح کلمات دیکھیں۔ صفا کے معنی ہیں آمیزش سے پاک اور صاف ہونا، یعنی بغیر کنٹامنیشن کے کوئی چیز کلیئر اور کلین اور نیٹ ہے تو اس کے لیے لفظ صفا استعمال ہوتا ہے۔ صفا صاف چٹان کو کہتے ہیں۔ یہاں وہ پہاڑی مقصود ہے جو خانہ کعبہ کے مشرقی جانب ہے۔ یہاں لیفٹ پہ تصویر میں دیکھیں، یہ خانہ کعبہ ہے، اس کے اطراف گھومنا طواف کہلاتا ہے، اور یہاں پر صفا ہے جو خانہ کعبہ کے مشرق کی جانب ہے، اور یہ پہاڑی کا نام مروہ ہے جو خانہ کعبہ کے شمال کی جانب ہے۔ ان کے بیچ دوڑ لگانا سعی کہلاتا ہے۔ مروہ کے معنی ہیں سفید و نرم پتھر۔ یہ حرم کے شمال کی جانب ہے۔ حج بجا لانے والا ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان 7 مرتبہ آمد و رفت کرتا ہے، جسے سعی کہتے ہیں۔
امام شافعی کے پاس حج کے دوران سعی فرض ہے اور امام ابو حنیفہ کے پاس واجب ہے اور نہ کرنے پر ایک بکرے کی قربانی کرنا ہوگا۔ یعنی حج کے جو مناسک ہیں ان میں صفا و مروہ کے بھی سعی کرنا امام شافعی کے نزدیک حج کا ایک فرض رکن ہے، جبکہ امام ابو حنیفہ کے پاس وہ واجب ہے اور نہ کرنے پر ایک بکرا قربانی دینا ہوگا۔ یہاں لیفٹ پر تصویر دیکھیں، صفا پہاڑی کی تصویر ہے یہ، اور یہاں نیچے صفا اور مروہ کے بیچ لوگ سعی کر رہے ہیں۔ رائٹ پر دیکھیں کعبے کے اطراف لوگ طواف میں مصروف ہیں۔ شان نزول اس آیت کا دیکھتے ہیں۔ مشرکین مکہ نے صفا اور مروہ دونوں پہاڑیوں پر کچھ بت نصب کیے تھے، یعنی یہ دونوں پہاڑیوں کے اوپر مکے کے لوگ دو بت یعنی دو آئیڈلز کو انہوں نے ماؤنٹ کر رکھا تھا، نصب کر رکھا تھا۔ وہ سعی کرتے ہوئے ان بتوں کو چھوتے اور چومتے تھے۔ مسلمانوں نے خیال کیا کہ کہیں ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان سعی کرنا شرک میں شامل نہ ہو۔ اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی کہ صفا و مروہ کی سعی شرک نہیں ہے بلکہ اللہ کے شعائر میں سے ہے۔ یعنی مسلمانوں کو شک ہوا کہیں صفا و مروہ کے بیچ سعی کرنا شرک تو نہیں، چونکہ مشرکین کے دور میں وہاں پر بت رکھے ہوئے تھے اور مشرکین ان کی باضابطہ پوجا کرتے تھے، ان کو چومتے تھے۔ مسلمانوں کی اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے اللہ نے اس آیت کو نازل کیا۔ اب صفا و مروہ داخل اعمال حج ہے، کیونکہ بے قراری صادقین و صابرین کا کام تھا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے مناسک حج میں صفا و مروہ کے بیچ سعی کو شامل کر دیا، بلکہ ابراہیم علیہ السلام کے دور سے ہی شامل ہے، چونکہ یہ بی بی حاجرہ کی بے قراری اور ان کے صابر ہونے کی ایک دلیل ہے۔ تفسیر ابن کثیر کے کچھ اہم باتیں دیکھیں۔ اصاف ایک بت کا نام تھا جو صفا پر رکھا تھا مشرکین مکہ نے، اور نائلہ بھی ایک بت کا نام تھا جو مروہ پر انہوں نے رکھ چھوڑا تھا۔ مشرک لوگ انہیں چھوتے اور چومتے تھے۔ سیرت محمد بن اسحاق میں ہے کہ اصاف اور نائلہ دو مرد و عورت تھے۔ ان بدکاروں نے کعبے میں زنا کیا، اللہ تعالیٰ نے انہیں پتھر بنا دیا۔ قریش نے انہیں کعبے کے باہر رکھ دیا تاکہ لوگوں کو عبرت ہو، لیکن کچھ زمانے کے بعد ان کی عبادت شروع ہو گئی اور صفا و مروہ پر لا کر نصب کر دیے گئے، ان کا طواف شروع ہو گیا۔ یعنی مشرکین مکہ کی جہالت کی انتہا یہ ہے کہ ایسے مرد عورت کو انہوں نے پوجا کے لیے ان کے بت نصب کیے جنہوں نے ایک گناہ عظیم کیا تھا۔ بعض اہل علم فرمایا کرتے تھے کہ انصار نے کہا تھا ہمیں بیت اللہ کے طواف کا حکم ہے۔ صفا مروہ کے طواف کو جاہلیت کا کام جانتے تھے اور اسلام کی حالت میں اسے بچتے تھے، یہاں تک کہ یہ آیت نازل ہوئی۔ یعنی بہت سارے غلط فہمیاں صفا و مروہ کے سلسلے میں تھے، ان کے بھی سعی کے سلسلے میں تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل کیا۔ صفا اور مروہ کا طواف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عروہ دریافت کرتے ہیں کہ اس آیت سے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ طواف نہ کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں، یعنی ان دو پہاڑیوں کی سعی نہ کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں۔ آپ نے فرمایا، یعنی بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، بھتیجے تم صحیح نہیں سمجھے، اگر یہ بیان مد نظر ہوتا تو اللہ یطوف بہما ہوتا۔ سنو، آیت شریف کا شان نزول یہ ہے کہ مسلل جو کہ ایک جگہ کا نام ہے کے پاس منات نام کا بت تھا۔ اسلام سے پہلے انصار اسے پوجتے تھے اور جو اس کے نام لبیک پکار لیتا وہ صفا و مروہ کے طواف کرنے میں حرج سمجھتا تھا۔ یعنی جہالت کے دور میں انصار کسی اور بت کی پوجا کرتے تھے اور اس کی پوجا کرنے کے بعد صفا و مروہ کے بیچ سعی کرنے کو غیر ضروری سمجھتے تھے، حرج سمجھتے تھے۔ اب بعد از اسلام ان لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صفا و مروہ کے طواف کے حج کے بارے میں سوال کیا تو یہ آیت اتری کہ ان میں کوئی حرج نہیں، لیکن اسی کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا مروہ کا طواف کیا، اس لیے مسنون ہو گیا اور کسی کو اس کے ترک کرنے کا جواز نہ رہا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا اور مروہ کے بیچ سعی کی اور لوگوں کو اس کا درس دیا، تعلیم دی، تب لوگوں کے ذہن سے یہ غلط فہمی دور ہو گئی۔ چند اور احادیث دیکھیں۔ صحیح مسلم میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت اللہ شریف کا طواف کر چکے تو رکن کو چھو کر باب الصفا سے نکلے اور آیت تلاوت فرما رہے تھے، پھر فرمایا میں بھی شروع کروں گا اس سے جس سے اللہ تعالیٰ نے شروع کیا، یعنی صحیح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کی بیت اللہ کے طواف کے بعد۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم شروع کرو اس سے جس سے اللہ نے شروع کیا، یعنی صفا سے چل کر مروہ جاؤ۔ حضرت حبیبہ بنت تجزہ فرماتی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ صفا مروہ کا طواف کرتے تھے، لوگ آپ کے آگے آگے تھے اور آپ ان سے پیچھے تھے، آپ قدرے دوڑ لگا رہے تھے اور اس کی وجہ سے آپ کا تہبند آپ کے ٹخنوں کے درمیان ادھر ادھر ہو رہا تھا اور زبان سے فرماتے جاتے تھے لوگوں دوڑ کر چلو، اللہ تعالیٰ نے تم پر سعی لکھ دی ہے، یعنی فرض کر دی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح کا طریقہ بھی بتایا، صفا سے آپ نے شروع کیا اور مروہ تک آتے تھے، اس طرح سے ایک ڈائریکشن میں واک کرنا ایک تعداد کہلاتا ہے، اس طرح سے آپ نے
7 مرتبہ صفا سے مروہ اور پھر مروہ سے صفا تک دوڑ لگائی۔ صفا مروہ کا طواف بھی یعنی اس کی سعی بھی اللہ تعالیٰ کے ان شرعی احکام میں سے جنہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بجا آوری حج کے لیے سکھائے تھے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو مناسک کے حج سکھائے اس میں صفا و مروہ کی سعی بھی شامل تھی۔ اس کی اصل یعنی اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ کیا ہے یہاں بتایا جا رہا۔ حضرت حاجرہ کا یہاں 7 پھیرے کرنا ہے، جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں ان کے چھوٹے بچے سمیت یہاں چھوڑ کر چلے گئے تھے، یعنی ابراہیم علیہ السلام جب اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ بی بی حاجرہ کو مکے کی پہاڑیوں میں چھوڑ کر چلے گئے تھے تب یہاں پر یہ واقعہ پیش آیا تھا، اور ان کے پاس کھانا پینا ختم ہو چکا تھا اور بچے کی جان پر آ بنی تھی۔ تب اسماعیل علیہ السلام یعنی بی بی حاجرہ علیہ السلام نہایت بے قراری، بے بسی، ڈر، خوف اور اضطراب کے ساتھ ان پہاڑوں کے درمیان اپنا دامن پھیلائے اللہ سے بھیک مانگتی پھر رہی تھی۔ سچویشن ایسی کریٹ ہو گئی کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام بہت چھوٹے تھے اور کھانے پینے کو کچھ نہیں تھا، وہ بھوک سے پیاس سے تل ملا رہے تھے، تو ان کے لیے پانی کی تلاش میں بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفا و مروہ کے بیچ دوڑ لگاتی تھیں اور اللہ سے دعا مانگتی جاتی تھیں، یہاں تک کہ آپ کا غم، رنج و کرب، تکلیف اور دکھ دور ہوا۔ یہاں سے پھیرے کرنے والے حاجی کو بھی چاہیے کہ نہایت ذلت و مسکنت، خضوع و خشوع سے یہاں پھیرے کرے اور اپنی فقیری، حاجت اور ذلت اللہ کے سامنے پیش کرے اور اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرے اور نقائص اور عیبوں سے پاکیزگی اور نافرمانیوں سے نفرت چاہے اور ثابت قدمی، نیکی، فلاح اور بہبودی کی دعا مانگے۔ حاجی کو بھی چاہیے کہ بی بی حاجرہ کی طرح اللہ کے آگے اپنی ذلت اور مسکنت کو ظاہر کرے اور اللہ سے دعا مانگے اپنے گناہوں کی بخشش کی اور نافرمانیوں سے بچنے کی۔ یہاں دیکھیں آپ زمزم کا چشمہ ہے جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پیر کی رگڑ سے پیدا ہوا اللہ کے حکم سے، اور یہ بیت اللہ ہے۔ تفسیر کے اہم نکات دیکھیں۔ صفا و مروہ پہاڑیاں شاعر اللہ میں سے ہے، ان سے اللہ کی یاد تازہ ہوتی ہے، اس لیے ان کی تعظیم شرک نہیں بلکہ عبادت ہے، اگرچہ وہ بے جان ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ حجر اسود ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حج میں وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ بات یہ ہے کہ جو شاعر اللہ کا احترام کرتا ہے تو یہ دلوں کا تقویٰ ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شاعر اللہ کا احترام کرنے سے دلوں کا تقویٰ بڑھتا ہے اور اللہ سے قربت حاصل ہوتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔